پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تو اس پر کیا گزرتی ہے بھوک، اس کا کیا حال کرتی ہے، تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، ایک غریب کی بھوک، ایک مسکین کی بھوک، فقیر کی بھوک کیا ہوتی ہے جب تم روزہ رکھو گے۔ تو یہ امیروں کو، مالداروں کو کیا ہے، سبق دینے کے لیے بھی یہ ماہ رمضان المبارک کیا ہے، یہ ایک بہترین سبق دیتا ہے مالداروں امیروں کو، کہ روزہ رکھ کے ذرا بھوک کو محسوس کرو کہ بھوک کیا ہے۔ تمہیں بھی ذرا بھوک تو لگے، جب بھوک تمہیں لگے گی ماہ رمضان المبارک میں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ غریبوں پر کیا گزرتی ہے، مسکینوں پر کیا گزرتی ہے، ناداروں پہ کیا گزرتی ہے، مفلسوں کے ساتھ مفلسوں کا کیا برا حال ہوتا ہے۔ یہ بھی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک فلسفہ ہے، رمضان المبارک کے روزوں کو واجب کرنے کا، یہ بھی ایک خدا کی حکمت ہے۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ڈھیر ساری چیزوں کی، بلکہ یوں سمجھو پورے اسلام کی طرف اللہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں پورے اسلام کی طرف کیا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ پورے اسلام کو سمجھو، پورے اسلام میں غور فکر کرو، جو جو چیزیں تمہاری زندگی کے لیے مفید ہیں، جو جو چیزیں تمہاری آخرت کے لیے، نجات کے لیے، بھلائی کے لیے بہتر ہیں، نجات کا ذریعہ ہیں، ان کے پابند بننے کی کوشش کرو۔ اور جو تمہاری عاقبت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، جو تمہاری عاقبت کو برباد کر دیں، تمہاری آخرت کو تباہ کر دیں، تمہاری آخرت کو برباد کریں، تمہارے لیے ذلت کا باعث بنے، ان سے کیا ہے، جو تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے، جو چیزیں، جو گناہ، جو برائیاں تمہیں جہنم میں لے جائیں، ان سے کیا ہے، بچو، اور بچنے کی کیا ہے، ریاضت کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ پورا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے، یہ تعلیم کا مہینہ ہے، روحانیت کی تعلیم کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کی تعلیم کا مہینہ ہے۔ یہ پرہیزگاری سکھاتا ہے، یہ روحانیت کی معراج کراتا ہے، یہ پاکیزگی اندر لے آتا ہے، نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے، یہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دوستو۔ تو اس سے بڑی کوئی بہترین گھڑیاں نہیں مل سکتی، اس سے بہترین کوئی مہینہ اور نہیں ہے۔ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی باقی راتوں سے افضل، اس کی گھڑیاں باقی ساتوں سے افضل ہیں، اس کے دن باقی دنوں سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اپنی میزبانی کی طرف تمہیں بلاتا ہے، آؤ اس کے روزے رکھو، اس کے روزے تم پہ واجب کیے گئے، جیسا کہ پچھلی امتوں پہ واجب کیے گئے، اور اس لیے ہم نے واجب کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ، سب نیک سیرت بن جاؤ، سب تم نیک سیرت بن جاؤ، میرے مخلص بندے بن جاؤ، اور میرے حقیقی معنوں میں میرے مخلص بندے بن جاؤ، تم میں تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ جب تم میں تقویٰ آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا، تو تم سب میرے کیا ہیں، بندے، مخلص بندے بن جاؤ گے۔ اب نفس آلودہ ہو، نفس رذیل ہو، اندر ناپاک ہو دوستو، تقویٰ پرہیزگاری سے انسان دور ہو، شیطان کے راستے کو صبح و شام شیطان کے راستے پہ چل رہا ہو، تو پھر تو وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا حق تو نہیں نہ رکھتا، اللہ کا بندہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اللہ اس مہینے میں تمہیں اپنے بندے بنانا چاہتا ہے، تاکہ تم میرے بندے بن جاؤ، خواتین میری کنیزیں بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ تم میرے بندے بن جاؤ، حقیقی معنوں میں بندے بن جاؤ۔
اور یہی وہ رشتہ ہے تمہارے اور خدا کے درمیان ابدیت کا، تاکہ تم ابدیت کے مقام پہ پہنچ جاؤ، ابدیت کے مقام کو سمجھ جاؤ کہ تم کون ہو اور وہ خدا کون ہے، تمہارا اور اس خدا کے درمیان رشتہ کیا ہے، کیا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تم اپنے خدا کی معرفت، تمہیں خدا کی معرفت آ جائے، تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ ہے ابدیت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں عبد بنانا چاہتا ہے۔ تو عبد ہم اس وقت بنیں گے جب تقویٰ آئے گا۔ تقویٰ تب آئے گا جب ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے حق کو پہچانیں گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں، یہ راتیں، یہ دن، یہ فرصتیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی عظیم وقت اور بہترین وقت نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ کے متقی پرہیزگار بندے بنانے کے لیے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم خدا کے نیک سیرت بندے بن جائیں۔ اس لیے کہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ کیا ہے، میرے متقی بندے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آقا مولا فرماتے ہیں کہ بھائی من ادرکہ رمضان ولم یغفر ابعدہ اللہ، کہ جس نے تین چیزیں ہیں جن کو پانے کے باوجود بھی اگر بندہ کیا ہے وہ گناہگار رہ جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں پہلی شے، کائنات کے نبی فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا، اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور پھر بھی وہ بخشا نہیں گیا، وہ پھر بھی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش مغفرت خدا کے دربار میں نہیں کرا سکا، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بخشش مغفرت کا سامان لے کے آیا ہے، اللہ اکبر، جبکہ اس ماہ رمضان المبارک میں تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ اور اب تمہیں کوشش کرنی چاہیے، تم خدا سے دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے دروازے تم پہ بند ہو جائیں، بند کر دیے جائیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور خدا سے دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے دروازے تم پہ نہ کھول دیے جائیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس کی ایسی مبارک گھڑیاں ہیں۔ تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ قد اقبل الیکم بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، یہ اپنے ساتھ تمہارے لیے برکتیں لے کے آیا ہے، رحمتیں لے کے آیا ہے، تمہارے لیے بخشش مغفرت کا سامان لے کے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مہینہ، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ تمہارے لیے کیا مغفرت لے کے آیا ہے، اس میں مغفرت ہی مغفرت ہے پائی جاتی ہے، اس میں مغفرت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ تو اب پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے کوئی پھر بھی اپنے آپ کو کوئی گناہگار اس ماہ رمضان المبارک کے اندر نہ بخشوا سکے، ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں، آقا مولا فرماتے ہیں وہ شقی ہے، وہ بڑا بدبخت ہے، وہ بڑا بدبخت ہے، وہ شقی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسرے کائنات کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان کے والدین ہیں۔ فرمایا تو جس نے ماہ رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شقی ہے، بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور دوسرے والدین ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، اپنے والدین کو پایا، اپنے والدین کو پایا، والدین بھی ہیں اور والدین کے ہوتے ہوئے ان کی کیا ہے، والدین کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، اللہ اکبر۔ والدین بھی ہیں بندے کے والدین بھی موجود ہیں، لیکن والدین کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی وہ کیا ہے، گناہگار کا گناہگار ہی رہ جاتا ہے۔ تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ بھی پھر کیا ہے، یہ بھی خدا کی رحمت سے دور، اللہ اکبر، یہ بھی بندہ بدبخت ہے۔ اس لیے کہ والدین
والدین ایسا بخشش کا ذریعہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی والدین کی خدمت گزاری سے، والدین کی طرفداری سے، والدین کا دھیان رکھنے سے، والدین کے حقوق ادا کرنے سے، والدین کی رضا خدا کی رضا ہے۔ تو والدین کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کو تو حق تو یہ ہے نا، والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کے حقوق ادا کرنے سے کیا ہے، اللہ انسان پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ انسان پہ راضی رہتا ہے۔ تو والدین بھی ہیں، پھر بھی بندہ کیا اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا والدین کی موجودگی میں، تو وہ بھی بندہ کیا ہے، بدبخت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میرا ذکر کسی کے سامنے آئے، میرا ذکر کسی کے سامنے آئے اور میرا ذکر سن کے پھر بھی میری ذات پر وہ درود مجھ پر نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ درود مجھ پہ نہ بھیجے، تو پھر کیا ہے، وہ بھی بندہ کیا ہے، بدبخت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وہ بندہ ملعون ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے جو میرا ذکر سن کے میری ذات پر درود نہ بھیجے، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی محمد۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے اگر کسی نے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا کوئی گناہ گار، تو وہ بندہ بدبخت ہے، وہ بندہ شقی ہے، شقی۔ تو اب ہم اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے طرف آیا، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تمہاری طرف، تو اپنے ساتھ برکتیں لے کے آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آتا ہے، تمہارے لیے اپنے ساتھ بخشش مغفرت کا کیا ہے، سامان لے کے آتا ہے۔ تو اب میں ایک ایک کر کے جو ہے یہ ماہ رمضان المبارک کے کچھ فضائل بیان کرتا ہوں، اور اس میں کوشش کروں گا بتانے کی کائنات کے نبی کی زبان اقدس سے کہ وہ کیا کیا برکتیں ہیں جب کوئی روزہ دار روزے کا ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا کیا کن کن برکتوں سے نوازا جاتا ہے، اسے کیا کیا عطیے، کیا کیا ہدیے، ہر روزے کے بدلے پہلے رمضان کا روزہ رکھتا ہے اسے کیا ہدیے دیے جاتے ہیں، دوسرا روزہ رکھتا ہے اس کو کیا عطیے دیے جاتے ہیں، تیسرا روزہ رکھتا ہے اسے کیا ہدیے دیے جاتے ہیں، تا رمضان مبارک کی آخری 30ویں یا 29ویں روزے تک اسے کیا کیا ہدیوں سے نوازا جاتا ہے۔ کتنی برکتیں، کتنی اس میں برکتیں ہیں اور کتنی اس میں رحمتیں پائی جاتی ہیں، اور انسان کو کیا کیا ہدیوں سے عطیوں سے پورے رمضان میں ہر روزے کے بدلے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب میں ایک ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے کا ذکر کروں گا، اور اس میں میں ہر روزے کے بدلے جو ہے پیغمبر کی زبان اقدس سے بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہر روزے کے بدلے میں پہلی رمضان سے لے کے آخری رمضان تک ہر روزے دار کو اللہ کی طرف سے کیا کیا عطا ہوتا ہے اور کیا کیا دیا جاتا ہے۔ تو سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو علمتم ما لکم فی رمضان لزدتم للہ تبارک و تعالی شکرا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے، اگر تم جان لو کہ ماہ رمضان المبارک میں تمہارے لیے کیا رکھا گیا ہے، اللہ اکبر، ماہ رمضان المبارک میں تمہارے لیے کیا رکھا گیا ہے، کیا کیا تمہیں دینے کے لیے کیا کیا تمہیں نوازنے کے لیے تمہارے دینے کے لیے کیا کیا رکھا گیا ہے، کیا کیا تمہیں دیا جائے گا ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اگر تمہیں یہ باتیں سب معلوم ہو جائیں، لزدتم للہ تبارک و تعالی شکرا، تو تم خداوند متعال کا بہت زیادہ شکر ادا کرو گے، خدا کے
کثیر شاکر بندے بن جاؤ گے. خدا کا بہت شکر